السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا پہلا نشریہ سیف الرحمان کے زبانی اور ابتدا اہم خبروں کے خلاصے سے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے قومی دفاع کے 2 سیشنز میں فارغ التحصیل ہونے والوں کی تقریب تقسیم اسناد میں شرکت کی ہے اور پوزیشن ہولڈرز کو انعامات سے نوازا ہے۔ شورا کونسل نے قانون سازی و نگرانی اور پارلیمانی شرکتوں سے بھرپور قانون سازی کا پہلا باب مکمل کر لیا۔ سوڈانی فوج کے سربراہ اور بالادست کونسل کے صدر نے اعلان کر دیا ہے کہ فوج نیشنل ڈائیلاگ میں حصہ نہیں لے گی اور اب سول حکومت کی تشکیل کا راستہ کھولا جا رہا ہے۔ اور زیلنسکی نے اعلان کیا ہے کہ یوکرین کی تعمیر نو پر $750 بلین کی لاگت آئے گی اور پوٹن نے اسٹریٹجک شہر لیسی جانسک پر قبضے کے بعد اپنی فوجوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے حملے جاری رکھیں۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے نیشنل ڈیفنس کے 2 سیشنز نمبر 2 اور جوائنٹ سٹاف نمبر 8 سے فارغ التحصیل ہونے والوں کی تقریب تقسیم اسناد میں شرکت کی ہے۔ یہ تقریب الخور میں ڈیفنس اسٹڈیز کی یوعان بن جاسم اکیڈمی میں منعقد کی گئی۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے جوائنٹ سٹاف میں نمایاں پوزیشنیں حاصل کرنے والوں اور اس اکیڈمی کے متعدد اہلکاروں کو انعامات سے بھی نوازا اور فارغ التحصیل ہونے والے سول اور فوجی افراد میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے۔ ان کی کل تعداد 32 ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ، متعدد وزراء، ملک میں سفارتی مشنوں کے سربراہان، وزارت دفاع، وزارت داخلہ، انٹرنل سیکیورٹی لخویہ اور ملک کی مختلف دوسری وزارتوں کے اعلیٰ اہلکاران بھی اس تقریب میں شریک تھے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے ڈیفنس اسٹڈیز کی یوعان بن جاسم اکیڈمی میں متعدد برادر اور دوست ملکوں کے ملٹری کالجوں کے کمانڈرز اور چیفز آف سٹاف نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ شورا کونسل نے اپنے 50ویں سالانہ سیشن میں قانون سازی کے پہلے باب کا اختتامی اجلاس منعقد کیا ہے۔ شورا کونسل کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم نے بتایا ہے کہ شورا کونسل کے اس باب میں کل 35 عام اجلاس منعقد کیے گئے، جبکہ شورا کی کمیٹیوں کے بھی متعدد اجلاس ہوئے ہیں جن میں وطن اور شہریوں سے متعلق متعدد اہم مسائل زیر بحث آئے اور شورا نے ان کے بارے میں مناسب تجاویز پیش کی ہیں۔ شورا کونسل کی ڈپٹی اسپیکر ڈاکٹر حمدہ بنت حسن اسلیتی نے کہا ہے کہ شورا نے اپنے 50ویں سالانہ سیشن میں قانون سازی کے پہلے باب میں جو کچھ بھی حاصل کیا ہے وہ یہاں کی دانشمند قیادت کی جانب سے ملنے والی لامحدود مدد و حمایت کا نتیجہ ہے، جو چاہتی ہے کہ فیصلہ سازی میں عوام کی شرکت میں اضافہ کیا جائے۔ انہوں نے شورا کونسل اور حکومت کے درمیان تعمیری تعاون اور شورا میں زیر بحث آنے والے موضوعات سے متعلقہ اداروں کی طرف سے نتیجہ خیز قبولیت کو بہت قیمتی بتایا ہے۔ اسی طرح شورا کونسل کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن ناصر الفضالہ نے وطن کی سربلندی اور شہریوں کی امنگوں کی تکمیل کے لیے شورا کے ممبران کی کوششوں کو بہت قیمتی بتایا۔ شورا کے حالیہ سیشن کے اختتام کی مناسبت سے دیے گئے اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ شورا کے سیکریٹری نے اس سیشن کے دوران بہت زبردست کوششیں کی ہیں تاکہ
قانون سازی کی ضمانت مل سکے اور شورا کے عمل کو آسان بنایا جا سکے تاکہ وہ اپنا کردار کما حقہ ادا کر سکے۔ وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری سے برطانیہ کی وزارت خارجہ میں مڈل ایسٹ اور ایشیا کے امور کی وزیر مملکت محترمہ اماندا میلنگ نے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ دلچسپی کے شعبوں میں مشترکہ تعاون کو فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی سے یو کے کی وزارت خارجہ اور امور کامن ویلتھ اور ڈیولپمنٹ میں مڈل ایسٹ اور ایشیا کے امور کی وزیر مملکت محترمہ اماندا میلنگ نے ملاقات کی ہے، جو اس وقت ملک کا دورہ کر رہی ہیں۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے آپس کے تعلقات و تعاون اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ قطر نے ایک مربوط معاشرے کی تعمیر پر زور دیا ہے، جس کے تمام افراد کے درمیان عدل اور مساوات کا دورہ ہو اور سب کو عمدہ تعلیم اور معیاری کام کے یکساں مواقع حاصل ہوں۔ اس نے خواتین کی مدد کرنے والی حکومتی پالیسیوں پر توجہ مرکوز کی ہے، جن کے ذریعے انہیں ان کی صلاحیتوں میں اضافے اور ملک کی جامع ترقی میں حصہ لینے کے مکمل مواقع دیے گئے ہیں۔ وزارت خارجہ میں حقوق انسانی کے ادارے کی سیکنڈ سیکریٹری آنسہ حصہ السلیطی نے حقوق انسانی کے 50ویں سیشن میں قطر کا بیان پیش کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ قطر نے 2 ٹوک مقررہ انیشیٹیوز لیے ہیں تاکہ لیبر مارکیٹ، سیاسی عمل اور فیصلہ سازی کے مقامات میں خواتین کی شرکت میں اضافہ کیا جا سکے۔ اسی بنا پر انہیں ڈیولپمنٹ کے عمل میں ایک ایکٹیو پارٹنر کی حیثیت سے اہم کردار ادا کرنے کے مواقع مل رہے ہیں۔ قطر میں امیگریشن سے متعلق اقوام متحدہ کے مشن کی سربراہ محترمہ ایمان یونس اوریقات نے قطر میں امیگریشن کے بارے میں اقوام متحدہ کے مشن کے ساتھ مسلسل تعاون پر النجدہ پولیس الفزع کے ادارے کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اس مشن کی سربراہ نے سیکیورٹی اور انسانی سروسز کی فراہمی پر وزارت داخلہ کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی تعریف کی ہے کہ اس مشن کے شعبے میں اس کا کردار بہت قیمتی ہے۔ اب آتے ہیں حج کے موضوع کی طرف کہ ملک قطری حج مشن کے ذریعے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس مشن نے یہاں سے جانے والے عازمین حج کی سلامتی اور ان کے آرام و راحت کی فراہمی کے لیے اپنی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی ہیں، اور اس ضمن میں قطری حج مشن نے HT ریسکیو جیکٹ کی انوگریشن کر دی ہے۔ جدت پر مشتمل یہ اپنی نوعیت کی پہلی جیکٹ ہے۔ دراصل قطر سے جانے والے عازمین حج کا آخری قافلہ بھی اب مکہ مکرمہ پہنچ گیا ہے، اور یہاں سے جانے والے حجاج کرام کو 9 قافلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پھر اس مبارک مہینے ذوالحج کے ان پہلے 10 دنوں کی فضیلت کے حوالے سے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان دنوں میں کی جانے والی نیکیوں کا اجر سال کے دوسرے تمام دنوں کے اجر سے زیادہ ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی عبادات اور ہر طرح کی نیکی کے کاموں میں بہت زیادہ اضافہ کرنا چاہیے۔ اب اس وقت جبکہ سینکڑوں سوڈانی باشندے مسلسل 5ویں روز بھی الخرطوم کی سڑکوں پر دھرنا دیے ہوئے بیٹھے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ ملک میں سول حکومت بحال کی جائے، تو وہاں کی فوج کے کمانڈر اور حکمران بالادست کونسل کے سربراہ جنرل عبد الفتاح البرہان نے اعلان کر دیا ہے کہ اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ نیشنل ڈائیلاگ میں حصہ نہیں لے گی، اور یوں ایک سول حکومت کی تشکیل کا راستہ کھولا جا رہا ہے۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے اعلان کیا ہے کہ یوکرین کی تعمیر نو پر کم از کم $750 بلین کی لاگت آئے گی۔ وہ جنوبی سوئٹزرلینڈ میں
لوگانو کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے ویڈیو کے ذریعے خطاب کر رہے تھے، جبکہ ان کے وزیر اعظم ڈینس شمیگال بذات خود اس کانفرنس میں شریک ہے۔ یہ کانفرنس آئندہ منگل کے روز تک جاری رہے گی۔ ادھر روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے وزیر دفاع سرگی شوئیگو کے ساتھ اپنی ملاقات میں روسی فوجوں کو حکم دے دیا ہے کہ وہ طے کردہ منصوبوں کے مطابق اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ یوکرین کے جوائنٹ چیف آف سٹاف کے اس نے پرسوں اتوار کے شام اعلان کر دیا تھا کہ اس کی فوجیں اب لوگانسک کے علاقے میں یوکرین کے آخری گڑھ لیسی چانسک سے بھی نکل گئی ہیں اور ماسکو نے اس پر اپنا قبضہ مکمل کر لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ اور آج کے اس نشرے کی آخری خبر یہ ہے کہ امریکہ میں شکاگو کے قریب ہائی لینڈ پارک میں آزادی کی خوشی میں نکالے والے جلوس پر فائرنگ کے نتیجے میں 6 اشخاص ہلاک اور 26 دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ایک شخص کو فائرنگ کرنے کے شبے میں حراست میں لے لیا ہے۔ سیکیورٹی کے ایک ذریعے کے مطابق اس مشتبہ شخص کو کسی بھی حادثے اور تشدد کے بغیر ہی حراست میں لیا گیا ہے۔ وہ شکاگو کے باہر ہائی وے پر گاڑی چلا رہا تھا اور اس کی گرفتاری کے بعد اب پیچھا کرنے کی کارروائی مکمل کر دی گئی ہے، جس میں سینکڑوں سپاہیوں نے حصہ لیا تھا۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے قومی دفاع کے 2 سیشنز میں فارغ التحصیل ہونے والوں کی تقریب تقسیم اسناد میں شرکت کی ہے اور پوزیشن ہولڈرز کو انعامات سے نوازا ہے۔ شورا کونسل نے قانون سازی و نگرانی اور پارلیمانی شرکتوں سے بھرپور قانون سازی کا پہلا باب مکمل کر لیا ہے۔ سوڈانی فوج کے سربراہ اور بالادست کونسل کے صدر نے اعلان کر دیا ہے کہ فوج نیشنل ڈائیلاگ میں حصہ نہیں لے گی اور اب سول حکومت کی تشکیل کا راستہ کھولا جا رہا ہے۔ اور زیلنسکی نے اعلان کیا ہے کہ یوکرین کی تعمیر نو پر $750 بلین کی لاگت آئے گی اور پوٹن نے اسٹریٹجک شہر لیسی چانسک پر قبضہ کرنے کے بعد اپنی فوجوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے حملے جاری رکھیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔